اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اما بعد، اللہ کے بندو، جس طرح خورد و نوش والی غذا کے بغیر جسم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح بغیر غذا کے روحیں بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور ان کی غذا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کریں۔ امام بخاری نے صحابی جلیل ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندے اور مردے کی ہے۔ اور اپنے رب کے ذکر سے معمور زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کیونکہ جب روحیں پرواز کر جائیں گی اور جسم فنا ہو جائیں گے تو یہی زندگی باقی رہے گی، کیونکہ روحیں فنا نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ قفس عنصری سے نکل کر عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں، دل کے لیے ذکر الہی کی وہی حیثیت ہے جو کھیتی کے لیے پانی کی حیثیت ہے۔ اگر انسان کی زندگی ذکر الہی سے خالی ہو تو اس کے دل اور زندگی میں اور جانوروں کے دل اور زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اسی حقیقت کو اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان میں واضح کیا ہے، اور جو کافر ہیں وہ چند روز فائدہ اٹھا لیں، وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ کے بندو، گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور استغفار اور ذکر و اذکار سے ان کو جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم و اندوہ کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں صیقل کرتا ہے اور ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم اور افضل ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات کے سب سے مقدس مقام میں بزرگ فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، بلکہ صبح و شام یہی ان کا وظیفہ ہے۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بندے کے لیے سخت حالات اور غم و تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے،
کہ اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا ہوں، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے فرمایا کہ پھر اگر وہ ایسا نہ ہوتا کہ بے شک وہ تھا تسبیح کرنے والوں میں سے، تو تا روز قیامت مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑے رہتا۔ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نبی پر کوئی مصیبت آتی تو تسبیح کو لازم پکڑتے۔ تسبیح سجدہ کرنے والوں کا سب سے افضل ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارے ان آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے اور تکبر نہیں کرتے۔ یہ ذکر اللہ کو بہت محبوب ہے، نامہ اعمال اس سے وزنی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور نامہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہیں، اور وہ دونوں کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر تمام اذکار پر فضیلت رکھتا ہے۔ ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے یہاں سے کہیں تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں تھی۔ پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا، تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں نے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر ان کے ساتھ تولا جائے جو تم نے آج کے دن جو کچھ اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں بڑھ جائیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی پاک اللہ کی ذات اور اس کے لیے ساری تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اور تسبیح کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ وزل اس کو جنت میں اہل جنت کا ذکر بنائے گا، اور جس طرح اس دنیا میں اللہ کی طرف سے وہ سانس لیتے رہتے ہیں وہ اسی طرح اس ذکر میں وہاں مشغول ہوا کریں گے۔ ارشاد نبی ہے، اہل جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، نہ قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی اور نہ کھکھار لیں گے اور نہ پیشاب کریں گے، لیکن کھانے کی وجہ سے ایک ڈکار آئے گی جو مشک عنبر کی طرح ہوگی، اور جیسا کہ تم اس دنیا میں سانس لیتے ہو ویسے ہی وہ رب کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے۔ صحیح مسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، اہل جنت جب کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو تسبیح کے ذریعے اس چیز کی فرمائش کریں گے اور وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، اس جگہ ان کی دعا یہ ہوگی کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، اور وہاں ان کا باہمی تحفہ سلام ہوگا۔ جلیل القدر امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل جنت کو جب کسی خاص چیز کی رغبت ہوگی تو وہ کہیں گے، سبحانک اللہم، اے ہمارے رب ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی۔ اسی معنی کا قول عبد الملک بن جریج سے بھی منقول ہے۔ تسبیح مومنوں کی روحوں کے گلے صبح و شام کی غذا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر اللہ کی تسبیح کر جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ تسبیح اہل ایمان کے اجر و ثواب کی زیادتی اور گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ جلیل القدر صحابی رسول سعد بن ابی وقاص، جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر روز 1000 نیکیاں کماؤ؟ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے پوچھا، ہر روز 1000 نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ امام مسلم نے اس سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ امام مسلم نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جو شخص سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے
اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری و مسلم، اس حدیث کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تسبیح بندے کا اپنے رب سے راضی ہونے، اس کے شرعی احکام سے مطمئن ہونے اور اس کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے اول و آخر میں تسبیح کر تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اسی طرح تسبیح شرح صدر اور دل کے گھٹن و تنگی کے ازالے کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے اول و آخر میں تسبیح کر تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تیرے دل ان باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں، سو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیے جا اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ کے بندو، تسبیح کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرنا اور اس کو ان تمام طرح کے صفات نقص سے منزہ کرنا جو اس کے شائن شان نہیں ہے اور جنہیں اہل شرک نے اس کی ذات پر چسپاں کر دیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی عظمت و وقار کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے اور نہ اس سے ڈرتے ہیں، ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے اللہ کو بے عیب و پاک ماننا ہے۔ اور تسبیح بندے کا اپنی ذلت و پستی اور نامرادی کا اقرار ہے۔ اسی طرح رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کے کمال علم و حکمت کا اعتراف کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کے اکثر آیتوں میں تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے اکثر رب کی تسبیح و تقدیس اس کی حمد و ثنا کے ساتھ بیان کرتے، اور اس وجہ سے بھی کہ تسبیح میں نقائص و عیوب کی نفی ہے اور حمد و ثنا میں ان اوصاف کمال کا اثبات ہے جن کی وجہ سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، کثرت کے ساتھ رب کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کی توفیق ملنا یہ اللہ کا بندے پر بہت بڑا فضل و احسان اور اس کے لیے بڑے شرف و فضیلت کی بات ہے، اور ان دو امور کی وجہ سے اس کی توفیق ملتی ہے۔ پہلا، تسبیح و تقدیس کی فضیلت اور اس پر ملنے والے اجر عظیم سے بندہ واقف ہو۔ دوسرا، اللہ کی عظیم مخلوقات، اس کی تدبیر، اس کی نعمتوں اور دنیا و آخرت میں اس کی افعال پر بندہ غور و فکر کرتا رہے۔ مسلمانوں، ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے پالنہار اللہ عزوجل کی ہمیشہ تسبیح بیان کرتے رہیں، اس کے معانی سے واقفیت حاصل کریں، اس کے فضائل کو جانیں اور اس پر رب سے اجر کی امید رکھیں تاکہ ہماری روحیں اس سے شاد کام ہو، ہمیں شرح صدر حاصل ہو اور بلند و بالا ذات کے نزدیک ہمارے درجات بلند ہوں۔ اللہ عزوجل میرے لیے اور آپ سب کے لیے اپنی کتاب ہدایت اور اپنے نبی کی سنت کو نفع بخش بنائے۔ میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے ذکر کو دلوں کے لیے جامع حیات، مصیبتوں کے ازالے اور مطلوب و مقصود کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور میں اس کے بندے اور رسول اپنے سردار و پیشوا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، جو بندوں میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کا ذکر کرنے والے تھے، رتبے اور شرف کے لحاظ سے سب سے بلند و برتر تھے۔ حمد و صلات کے بعد کثرت کے ساتھ ذکر الہی سے بے شمار فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے عظیم القدر فائدہ یہ ہے
کہ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات کا سبب ہے، جیسا کہ جلیل القدر صحابی ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عذاب الہی سے نجات کے لیے بنی آدم کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ ذکر الہی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے انسان کو معیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو بندہ تکبیر و تحلیل کا ورد کرتا ہے، رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی حفاظت اور تائید کرتا ہے اور اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور جس قدر وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اسی قدر اس کو ربانی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور انسان جس قدر ذکر الہی سے وابستہ ہوتا ہے اسی قدر رب ذوالجلال بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرما جنہیں تو نے ذکر و اذکار کا شرف بخشا، جس کی وجہ سے تو ابھی انہیں یاد کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں دن رات کی گھڑیوں میں اس طرح ذکر و تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ کو ہم سے راضی کر دے۔ اللہ کے بندو، جمعہ کا دن دنوں میں سب سے افضل ہے، جس میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر بکثرت درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما پہلے اور آخری سب لوگوں کے سردار، رسولوں کے قائد اور متقی لوگوں کے امام پر۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب سے راضی ہو جا جو ہدایت کے امام اور اندھیروں میں روشن چراغ تھے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے قوت و غلبے والے اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور نیکی و تقوی کے کاموں میں انہیں مصروف کر دے۔ اے اللہ ان کی اور ان کے ولی عہد کی ایسے کاموں میں مدد فرما جو مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہوں اور ملک و ملت کے حق میں بہتر ہوں۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھو، اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہو، اس کو مت دیکھو جو تم سے برتر ہو۔ اس طرح کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہیں جانو گے۔ یقین اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔